صلی اللہ علیہ کی تشریف پر بلند تر صلوات۔ اتنی کثیر تعداد میں ہیں، بلند تر صلوات۔ خاک ہوں میں اور مجھ میں کمال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ خاک ہوں مجھ میں کمال رکھا ہے۔ آپ بھی خاک سے بنائی گئی ہیں، میں بھی خاک سے تیار کی گئی ہوں۔ شاعر کہتا ہے خاک ہوں مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک ہوں مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله المعروف من غير رعية، هو الخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر ساج، ولا عرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقاله
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پیچھے جگہ بالکل نہیں ہے, سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, آواز بلند, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, محمد وآل محمد, بلند تر صلوات. بہت توجہ چاہوں گی. معلوم ہے ذرا سی جگہ تنگ ہے, لیکن چونکہ ذکر اہل بیت ہے, اذیتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اہل بیت کا ذکر بہت بڑا ہے, یہ زحمت بہت چھوٹی سی ہے, تو لہٰذا تنگ جگہ ضرور ہے, لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ عزادارہ انہیں مزم کربلا نہ آ سکے. تو بلند تر صلوات پڑھیں گے. حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے ذات و برکت کے لیے کہ جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے, جو ان اللہ سمیع الدعا ہے, جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. توجہ چاہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں دعاؤں کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے کہ مجھ پر توکل کرتے ہوئے دعا کرو. توکل یعنی کیا؟ بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرو. بھروسہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ پروردگار تو دعاؤں کو سنتا ہے, سنتا تو ہے, تو دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. یہ توکل ہونا چاہیے, یہ بھروسہ ہونا چاہیے. اس کی کوئی مثال آیا کہ پروردگار ہے؟ کیا تیرے انبیاء نے تجھ پر توکل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ہمیں بتلا دے تیرے کون سے نبی نے توکل کرتے ہوئے تجھ سے دعائیں مانگی ہے. کہا بہت مثالیں ہیں, قرآن میں دیکھ لو. حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے تھے, اس دنیا میں آئے ہیں, ترک اولا ہو گیا, توبہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تھا. اگر اللہ پر توکل نہ کرتے تو کبھی بھی معاف نہ کیے جاتے. بھروسہ تھا اللہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے, لیکن تو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. گناہ ہوا ہے مجھ سے, پروردگار تو میری غلطی کو معاف کر دے اور مجھے اپنا بنا لے. توکل کر رہے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا. بھروسہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, ان کے وقت کے نمرود نے, کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسے نہیں کہ بس چند لکڑیاں اکٹھا کی اور ڈال دیا گیا. ماہوں سال لگ گئے لکڑیاں کو جمع کرنے کے لیے, کئی ماہوں سال لگ گئے. جب ایک لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا کہ لکڑیاں اتنی بلند, شاید اس گھر سے بھی اوپر تک لیتے چلے جائیں, جس سے فلیٹس وغیرہ ہوتے, اتنی اونچائی, اتنی بلندی سے ان کو پھینکا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ پر توکل نہ کرتے تو وہ آگ ان کو اذیت پہنچا سکتی تھی. توکل کر رہے تھے, اللہ ہاں تو دیکھ رہا ہے, تیرا بندہ ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے, تو دیکھتا رہے, خلیل اللہ ہوں, تو دوست سمجھتا ہے مجھے. آگ میں ڈالا گیا, توکل تھا اللہ پر, اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. کوئی عام بات نہیں ہے, اللہ نے, ملائکہ نے گلزار نہیں بنایا تھا, کائنات کے پروردگار نے گلزار بنایا تھا, جو درختوں کا مالک, چرند کا مالک, پرند کا مالک, حیوانات کا مالک, جمادات, کائنات کا مالک ہے. خود مدد کی تھی, توکل کر رہے تھے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, دعا مانگی پروردگار مجھے آزاد کرا دے. توکل تھا, بھروسہ کر رہے تھے, اللہ نے نجات عطا کی. ورنہ اگر اللہ پر بھروسہ نہ کرتے, توکل نہ کرتے, تو وہ مچھلی کا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کا مرقد بن جاتا, اور اس مچھلی کے مرنے کے بعد ان کی قبر کا نشان تک مٹ جاتا. اللہ نے بچا لیا, ان کو زندگی دی, آزاد کیا, اور نبی تھے, نجات آ گئی. بھروسہ کیا تھا. دوسری شخصیت پہنچی, کئی انبیاء کن کن کا اب ذکر کیا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام صبر کیا, مرض لاحق ہو گیا, پروردگار اس مرض سے تو ہی نجات دے گا.
اللہ پر توکل تھا، مرض سے نجات مل گئی. کئی ایسی تمام انبیاء کا ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر توکل نہ کرتے، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر سے رستے کو نہ بناتا، دریائے نیل شگافتہ نہ ہوتا، کبھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ سمندر کو عبور نہ کرتے. اسی سمندر میں، وہ لفظ نہیں کہہ سکتی میں، اسی سمندر میں جاواک ہو جاتے. میں نے سخت الفاظ چھپا لیا. اسی سمندر میں اپنی قوم کے ساتھ رہ جاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی معجزے دکھائے. سب سے بڑا معجزہ زندہ کر دیا کرتے تھے. ٹھوکر قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے اذن سے. بھروسہ کرتے تھے، بھروسہ نہ ہوتا مردہ زندہ نہ ہوتا. اللہ پر توکل تھا، ہاں معجزہ میرا ہے، لیکن جب تک اللہ تیری طرف سے روح نہیں آئے گی یہ مردہ نہیں اٹھ سکتا. اللہ ڈال دیتا تھا روح، مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. سب سے بڑی مثال کربلا، امام حسین مظلوم، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، علی اصغر کا لاشا اٹھایا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، اونا محمد جیسے پھولوں کا لاشا اٹھایا. علی اکبر کا لاشا ہاتھوں پہ تھا کہ تیر لگ گیا. دیکھ رہے تھے پروردگار تیرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. بھروسہ تھا، اس لیے لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے جاتا ہوں، اس لیے زخموں پہ زخم برداشت کیے چلا جاتا ہوں. جانتا ہوں کہ تیری نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی ہیں، اور اسی اعتماد کے ساتھ قربانیاں دیتا جا رہا ہوں کہ جانتا ہوں کہ تو نے ہمارے بیٹے قائم کے ذریعے ہماری شہادت کا انتقام لینا ہے، ہماری مظلومیت کا انتقام لینا ہے. اسی تجھ پر توکل تھا، میں نے کربلا کو بپا کر دیا، لاشیں اٹھائے کہ تو انتقام لینا والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتقام تو لینا ہے. ایک انتقام لیا جا چکا ہے، مختار ثقفی انتقام لے چکے ہیں، اپنے وقت کے حسین کا انتقام لے چکے ہیں. لیکن جو قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف آئیں گے تو وہ وقت کے حسین مظلوم کے لیے پھر سے کربلا بپا کریں گے، پھر جن میں مولا عباس علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اور جن میں تمام شہداء کا انتقام لینے لگے. صلوات پڑھیں محمد میں فضائل پہ آنے سے پہلے شاید ترتیب مولا یہی چاہتے ہوں گے کہ پہلے ان سے متعلق ایک واقعہ کو پڑھ دوں پھر اپنے فضائل کے جانب آؤں. مولا چاہتے پڑھ دیتی ہوں. مولا عباس علیہ السلام حاجتوں کو قبول کرتے ہیں، باب الحوائج کہا جاتا ہے. آپ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے در پر جو آئے حاجت قبول نہ کی جائے. ایک شخص ہے، ایرانی ہے، نام ایمان بتائے گا، اس کا نام ایمان ہے. اس کا دوست تھا حسین کریم جس کا نام ہے، حسین کریم ہے جس کا نام ہے. کہاں ہم چھوٹے سے ہوتے تھے، گھر کے پاس ایک بڑا میدان ہوا کرتا تھا. ہم میدان میں ہمیں بہت شوق ہوا کرتا تھا، ہم فٹ بال پلیئرس تھے، ہم فٹ بال کھیلا کرتے تھے بچپنے میں، دوست یار سب مل کر. ایمان کا کسی ایرانی نے انٹرویو لیا ہے. ایمان اپنا انٹرویو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا. انٹرویو سنیں کیا کہا ایمان نے. کیا کہا ہم میدان پر پہنچے، ہم فٹ بال کھیل رہے تھے کہ میرے دوست نے مجھے بال نہیں دی، میری باری تھی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے دوست کو دھکا دے دیا. کھیل کود میں تو ایسا ہو جاتا ہے. ایمان کہتا ہے میں نے دھکا دے دیا، دھکا دینا تھا کہ وہ نیچے گر گیا. اور اس کا بھائی امین حسینی کہتا ہے اس کا بھائی تھا، اس نے دیکھا میرے بھائی کو دھکا دے دیا. کہا امین غصے سے اٹھا اپنی جگہ سے. ایمان کہہ رہا ہے میرے منہ پر زور سے تماچا لگا دیا تھا میرے دوستوں کے سامنے. مجھے جب تماچا لگا میرا دل ٹوٹ گیا، میری ہمت ٹوٹ رہی تھی. دوستوں میں انسان ذرا روب و دبدبے میں رہتا ہے. کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا میں ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا، دل ٹوٹ رہا تھا. میں نے گیم چھوڑ دی، میں گھر چلا گیا. وہ تماچا میرے دل میں تھا، میں کبھی اس زخم کو بھلا نہیں پایا. اتنے میں بڑے ہوتے گئے. حسین کا بھائی امین فوجی بن گیا، یہاں تک کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پر جنگ کرتے ہوئے، بی بی کے روزے کے دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. کہا کہ حسین شہید ہو گیا، حسین کا بھائی امین شہید ہو گیا. جب وہ شہید ہو گیا
ہم ایمان کہہ رہا ہے ہم 9 محرم الحرام کے جلوس میں تھے، علم عباس کے اٹھائے ہوئے تھے، جا رہے تھے۔ حسین کو گھر سے فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حسین تیرا بھائی امین بی بی کے روزے کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، تجھے مبارکباد۔ کہا دل چاہتا تھا فوراً جائیں، چونکہ 9 محرم کے جلوس میں تھے، لہٰذا ہم لوگ نہیں گئے۔ ہم لوگوں نے بہتر یہ جانا کہ ہم سیدھا جائیں گے، جلوس کے بعد گھر میں جائیں گے، کیا ماحول ہے سب دیکھنے کے لیے۔ کہا جب مجھے یہ خبر حسین نے بتائی، کہا ایمان میرا بھائی امین شہید ہو گیا ہے، تو میں نے سنا علم عباس میرے ہاتھ میں تھا، میں نے کہا یا باب الحوائن، علم عباس میرے ہاتھوں میں ہے۔ کہا مولا مجھے ابھی تک امین کا وہ تھپڑ یاد ہے جو اس نے مجھے مارا تھا، میں کبھی زخم کو بھول نہیں سکا، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں کبھی بھی امین کو معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ شہید ہو گیا ہو، لیکن میں امین کو معاف کبھی بھی نہیں کروں گا۔ کہا پھر ہوا یہ اس واقعے کے بعد، کہا 9 مہینے کے بعد میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، وہ سنیں۔ کہا کہ میں جا رہا تھا اپنی کار پر، سڑک بالکل صاف ہے، نہ آگے گاڑی ہے نہ پیچھے گاڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایک زوردار کار آئی، تیزی سے میری کار سے ٹکرا گئی، میری کار الٹتے 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 دوسری جگہ جا رہی تھی۔ اب ایمان کہہ رہا ہے میری عجیب کیفیت ہو گئی، میں نے اپنی کار کو، ایمان تو کار میں تھے نا، کہا میں نے اپنی کار کو الٹتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا؟ کہا کہ جب میری کار الٹتی جا رہی تھی، میں آسمان سے دیکھ رہا، یعنی میں 6 فٹ کی بلندی سے اپنی کار کو الٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھنا شروع کیا یہ کیا معاملہ ہے۔ ایمان کہتا ہے کچھ دیر بعد جب کار رک گئی، کچھ لوگ آئے، کچھ لوگوں نے کار میں سے مجھے نکالا، یعنی مجھے معلوم ہوا میری جسم روح سے جدا ہو گئی ہے۔ ایمان کہہ رہا ہے میں حیران تھا، پریشان تھا، بلندی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، میرا جسم نیچے تھا، کار میں تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا، لوگ کہتے ہیں کہ سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں، لوگوں نے مجھے منتقل کیا ہاسپٹل۔ کہا اب پتہ نہیں میں ایسا پابند ہو گیا تھا، میرا جسم جہاں جاتا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، مجھے نہیں پتا میں کیوں چل رہا ہوں، بس میں چل رہا تھا، میری روح تھی، میں ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کہا مجھے لٹا دیا گیا بستر پر، میں بستر کے سہرانے، ایمان کہہ رہا ہے کھڑا رہا، تب تک کھڑا رہا جب تک مجھے شفا نہ مل جاتی۔ وہ شخص جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ جب آپ روح بن گئے تھے تو آپ سے کچھ ہستیوں نے ملاقات کی، کچھ ہستیوں سے آپ ملے ہیں؟ کہا کہ ایک شہید سے ملا ہوں، وہ شہید خود میرے پاس آیا۔ کہا کہ شہید کون ہے؟ کہا وہ شہید، پہلے تو میں خود ہی نہیں پہچان سکا وہ کون تھا، کہا وہ شہید امین تھا، حسین کا بھائی جو شہید ہو گیا تھا۔ کہا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ ایمان مجھے معاف کر دو، میں نے جو تمہیں بچپن میں غلطی سے نادانی میں اور غصے میں تھپڑ مار دیا تھا، میرا بھائی تھا، میں برداشت نہیں کر سکا، میرا ہاتھ اٹھ گیا، میرا مقصد نہیں تھا کہ تمہاری دل آزاری ہو جائے، لیکن تمہاری دل آزاری ہو گئی۔ کہا ایمان مجھے معاف کر دو، تم جو مجھے معاف نہیں کر رہے نا، گو کہ تو میں شہید ہوں مگر میرے بہت سے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اہل بیت مجھ سے کہتے ہیں گو کہ تم شہید ہو، لیکن تم نے حقوق الناس جو غضب کر رکھا تھا، کسی کو جو تماچا لگا کے آئے ہو، دنیا میں معافی نہیں مانگ کے آئے، اس شخص نے تمہیں معاف نہیں کیا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہم تمہاری شفاعت نہیں کرائیں گے، اور جب تک شفاعت نہیں ہوگی برزخ کے معاملے میں رہو گے، برزخ آسان نہیں ہوگی، محشر میں پریشانی ہوگی۔ کہا کہ ایمان تمہاری وجہ سے میرے بہت سارے معاملات رکے ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ ایمان نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، مجھے وہ زخم نہیں بھولتا تھا۔ کہا کہ ایمان ایک موقع تو ہر کوئی دے دیتا ہے، مجھے بس آخری موقع دے دو، کبھی زندگی میں آئندہ کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں تمہارے گھر کے معاملات غیبی طور پر حل کروا دیا کروں گا، کوئی بھی پریشانی ہوگی میں آ کر حل کر دوں گا، لیکن مجھے معاف کر دو۔ بیویاں مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہہ رہی تھی سیدانیاں مجھ سے ناراض ہیں، گو کہ میں نے بی بی زینب کے حرم کا دفاع کیا تھا، فرمایا ثانیہ زہرا بھی مجھ سے کہتی ہیں کہ اس شخص کا دل دکھا کر آئے ہو، میں کیسے شفاعت کراؤں گی، ماں سے کیسے کہوں گی کہ شفاعت کر دے۔ کہا کہ مجھے
3 ہستیوں نے اللہ سے اجازت لے کر بھیجا ہے، کیونکہ ایمان نے کہا تھا تم شہید ہو، کیا شہیدوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں سے ملنے کے لیے جائیں؟ کہا اجازت نہیں ہوتی، لیکن میرا معاملہ یہ تھا، حسین مولا نے، عباس مولا نے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے صلوات پڑھی، محمد آگے آگے آ جاتے جلدی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا علی، محمد وآل محمد بلندر صلوات، محمد وآل محمد۔ عزیزو بلندر صلوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے شہید مجھے کہہ رہا تھا ایمان مجھے معاف کر دو، پھر اس نے کہا کہ میں 3 ہستیوں سے اجازت لے کر آیا ہوں اور انہوں نے بھی اللہ سے خود براہ راست اجازت لی ہے اور تمہارے پاس آئے۔ کہا کہ وہ ہستیاں کون ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اجازت دی تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ وہ ہستی ابوالفضل عباس تھے، وہ ہستی ثانیہ زہرا تھی، وہ ہستی حسین مظلوم تھے، وہ اللہ کے پاس گئے، کہا اللہ جو کہ یہ شہید ہے ہم اس کی شفاعت کرانے چاہتے ہیں، ہماری محبت میں مارا گیا ہے، اے اللہ تو اس کو اتنی مہلت دے دے کہ وہ شخص کے پاس جا کر معافی مانگ کے آ جائے۔ کہا اس سے ملنے سے پہلے ابوالفضل عباس نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہا کہ ایمان سے جا کے کہنا اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں ایمان کی شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ اسے خود شفا دینے چلتے ہوئے آؤں گا، میں خود اس کے مرض کا علاج کروں گا۔ کہا جب مجھے امین نے یہ بتایا کہ مولا نے کہا کہ اگر تم مجھے معاف کرو گے تو میں تمہارے پاس خود چلتے ہوئے آؤں گا، تو کہا کہ جب میں نے یہ سنا، بچپن سے شوق تھا مولا کے مجلس میں خوب دل سے سنتا تھا، جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ امین میں معاف تو نہ کرتا، لیکن چونکہ تم نے مولا کی بات کر دی ہے کہ مولا مجھے خود شفا دینے کے لیے آئیں گے تو میں نے معاف کر دیا۔ کہا کہ میں امین چلا گیا، میں وہیں اپنے جسم کے ساتھ کھڑا رہا، ابھی مولا آئیں گے، ابھی مولا آئیں گے، میری شفاعت کرائیں گے، میری سفارش کرائیں گے۔ کہا کہ کوئی نہ آیا، میں نا امید ہو گیا، شاید امین نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کے معاملات درست ہو جائیں۔ کہا کہ میں نے پھر دل میں نیت کر لی کہ نہیں، ابھی بھی میں نے مولا ان کو معاف نہیں کیا۔ کہا یہ کہنا تھا معاف نہیں کیا، کر کے مکر گیا، ابھی بھی معاف نہیں کیا۔ کہا اتنی میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل کے کمرے میں 3 ہستیاں آئی ہیں سیاہ لباس میں، میرے پاس آ رہی ہیں مگر غصے سے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں پریشان تھا کہ یہ کون ہیں۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ زندگی گزار لی جیسے گزارنی تھی، اب ہمارے ساتھ چلو، بہت ہو گیا۔ کہا یہ میری مولا تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں، تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، بس اب میرے ساتھ چل۔ کہا جب میں نے یہ لفظ سنے میں نے اپنے خانوادے کو دیکھا، میری مائیں رو رہی تھی، میری بہنیں رو رہی تھی، میری خالہ میرے سر پہ تھی، ماموں بڑے پریشان تھے۔ اب میرے جانے کا وقت ہے کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ کوما میں جا چکا ہے، میں بتا چکی ہوں۔ ابھی ان کو کوما کی خبر ملی ہے، تھوڑی دیر بعد اگر خبر ملے گی کہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا، ان پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ تو کہا کہ بس میں چلنے کی بس کوشش ہی کرنے لگا۔ اتنے میں میری ماؤں بہنوں نے مل کر حدیث قصہ کا ورد کرنا شروع کر دیا اور بلند آواز سے گریہ بھی کرتی تھی، حدیث قصہ کا ورد بھی کرتی تھی۔ 3 لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں جانے لگا۔ اتنے میں 5 تن اس کمرے میں ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ کہہ رہے ہیں سفید لباس پہنا تھا یا سبز لباس پہنا تھا۔ کہتے ہیں وہ کمرے میں آئے، میں نے ان کی تعداد کو گنا، 5 تھے، 2 مرد تھے، 1 خاتون تھی، 2 بچے تھے۔ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ وہ چلتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ملک الموت ایمان کو اجازت دے دو، اس کو ساتھ نہ لے کے جاؤ، ابھی ابوالفضل عباس خود چل کر آئیں گے اور ایمان کو شفا دیں گے، ایمان کو زندگی دیں گے، ایمان کی زندگی لکھی ہے، ایمان کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کہا انہوں نے بس حکم دیا تھا کہ میں وہیں کھڑا رہا، وہ پنجتن کا نور تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے۔ کہا حدیث قصہ کی بس مسلسل آوازیں آتی رہی، مجھے سکون آ رہا تھا۔ میں نے یہ نیت کر لی کہ اگر مجھے زندگی مل جاتی ہے، جب
میں شفا یاب ہو کے گھر جاؤں گا تو سب سے پہلے حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھوں گا کہ یہ کون 5 تن تھے جو میری شفاعت کرنے کے لیے آئے تھے، میری زندگی مجھے لوٹانے کے لیے آئے تھے۔ کہا یہ کہنا تھا، لیکن میرے دل میں بات تو تھی نا، ایمان نے مجھے امین نے دھوکہ دے دیا، میں نے اس کو کہا تھا معاف کر دیا، امین شہید تھا، اس کے تو معاملات درست ہو گئے، میرا کیا بنے گا؟ کہا اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان قداور جوان کمرے میں چلتا آ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ میرے دل کو چھو رہی تھی، بہت حسین، بہت خوبصورت۔ کہا کہ میرے پاس آیا، جب میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی میں نے بے ساختہ کہا یا ابا الفضل، یا ابا الفضل۔ کہا پتہ نہیں میری زبان ایسے کیوں کہہ رہی تھی یا ابا الفضل۔ جیسے ہی وہ شخص میرے پاس آیا میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں اس کا قد میں کیا بیان کروں، میں ایسے کر کے دیکھتا تھا جیسے چھت کو دیکھا جاتا ہے، اتنا قداور، کہا اتنا خوبصورت، زمین کا نہیں ہو سکتا کوئی اتنا خوبصورت۔ کہا اگر مجھ سے کوئی کہے کہ میں اسکیچ بنوا دوں نا تو میں اسکیچ نہیں بنوا سکتا، وہ اتنے خوبصورت ہیں، میں کس چیز کے بارے میں کہوں گا؟ آنکھیں ایسی ہیں، بال ایسے ہیں، چال ایسے ہے، بول ایسے ہیں، میں کیسے کہوں کہ کوئی اسکیچ بنا کے مجھے دکھائے؟ کہا وہ اسکیچ میں نہیں آ سکتے، بس یہ کہنا تھا۔ کہا کہ ایمان میں تمہارا مولا ابو الفضل عباس ہوں، وہ جو تم نے شہید کو جو معاف کر دیا تھا نا، اس کی وجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا اگر تم معاف کر دیتے ہو میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ کہا بس مجھے بچپن سے ہی مولا سے ملنے کا بڑا شوق تھا، میں نے مولا سے کہا مولا میں آپ کا علم اٹھاتا تھا، میں نے آپ کے لیے ماتم کی، میں فرش عزا بچھاتا تھا، مولا میں جلوسوں میں چلتا تھا، مولا آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا کہ مولا نے کہا کہ ایمان ایک بات سنو، تمہیں لگتا ہے کہ جب بچپنے کے عالم میں اتنا بھاری علم تم اکیلے اٹھا سکتے تھے؟ کہا علی اکبر اور میں مل کے تمہاری مدد کرتے تھے اس علم کو اٹھانے میں، تم اکیلے علم نہیں اٹھا سکتے تھے، میں نے مدد کی، علی اکبر کے ساتھ مدد کی۔ کہا ہاں ایمان میں دیکھ رہا تھا، تم نے جلوس کیے، جلوسوں کو مکمل کیا، ننگے پیر چلتے تھے، ماتم کرتے تھے، گریا کرتے تھے، فرش عزا بچھاتے تھے، ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھتے تھے، میں نے سب دیکھا، ہم موجود ہوتے ہیں، ہم تم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک عزادار پہ نظر ڈالی تو دوسرا عزادار ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کہا ہم سے درد بیان کیا کرو، ہمارے قریب آیا کرو، ہمیں دکھ بتایا کرو، ہمیں مرض بتایا کرو، ہمیں حاجتیں بتایا کرو، ہم سنتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، ایمان کیا چاہیے؟ فرمایا مولا میں کیا مانگوں، ہمیشہ سے بچپن سے ایک خواہش دل میں لیے ہوئے تھا کہ بس ابو الفضل عباس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ خود چلتے ہوئے آ گئے ہیں، میں اس سے بڑھ کے آپ سے کیا مانگوں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا ایمان مانگو کیا چاہتے ہو؟ کہا اس خوبصورت حسین جوان نے مجھ سے کہا میں حسین کا علمدار ہوں، امین ایک مرتبہ اپنے آقا حسین سے شرمندہ ہو چکا ہوں، تم مجھے خالی لوٹا کر سیدانیوں کے آگے مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے باب الحوائج کہا جاتا ہے، میں حسین کا علمدار ہوں، حسین کا سپہ سالار ہوں، ایک مرتبہ میں سکینہ کے آگے شرمندہ ہو چکا ہوں، میں پانی نہ لا سکا۔ کہہ رہے مولا نے اپنے مسائل مجھے ایمان کہہ رہا ہے سنائے۔ کہا ایمان میں جب چلتا آیا مشکیزہ بھر کے چل رہا تھا، جب میرا شانہ کٹ گیا، دوسرا شانہ کٹ گیا، آخری امید تھی دانتوں کے ذریعے میں نے مشق سکینہ کو پہنچانے کی خوب کوشش کی، جب مشق سکینہ چھٹ گیا میری آس ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں زمین پر جب گرا میں نے کہا تھا مولا میرا لاشا نہیں لے کے جانا، سکینہ سے حیا آتی ہے، سکینہ سے شرمندہ ہوں، وہ مجھ پر ناز کرتی ہے، میرا چچا عباس شجاعت کا پیکر، وفاؤں کا پیکر، علمدار حسینی ہے، فخر سے سکینہ نے مشق دی تھی، میں لے کے چلا، میں شرمندہ ہوں، میں لے کے نہ جا سکا۔ کہا ایمان ہم سے مانگو، جب ہم یہاں سے جائیں گے شہزادی ہم سے پوچھیں گی ایمان کو شفا دے دی، میں کیا کہوں گا؟ ایمان نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہم سے مانگو، ہم دینے کے لیے آئے، ایمان کیا چاہیے؟ کہا کہ مولا بس اتنا کچھ کہہ دیا ہے۔ کہتا ہے مولا میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بس ملک الموت لینے آیا تھا، میں جا رہا تھا، بس آپ نے زندگی بھی دے دی، اس سے بڑھ کر میں کیا مانگوں؟ فرمایا مولا نے خود سے اپنے دست مبارک کو میرے سر پہ پھیرا،
अच्छा वो जब बता रहा होता है तो वो कहता है कि इंटरव्यू के उठो और चलते आओ। वो चलता आता है, कहा कि अब चलो, अब मेरे सर पे हाथ रखो, अब ये हुआ, अब मौला ने ऐसे किया था, ऐसे करके मैं देख रहा था, बड़ा हंसी। कहा कि अब उठो, मेरे सर पे हाथ फेरो। वो सर पे उसने हाथ फेरा, कहा अब जाकर बैठ जाओ। कहा कि ऐसे ही मेरे सर पे मुझे हाथ फेरा हुआ महसूस हुआ। कहा उस हाथ का सर पे आना था, दिल में अजीब सी कैफियत बन गई थी। कहा दिल ठंडा हो रहा था, जीने का मज़ा आ गया था, या मैं कहूँ कि मरने का मज़ा आ गया था। मौला का हाथ जब मेरे सर पे लगा, मौला ने मुझे कहा ईमान अपने जिस्म में वापस लौट जाओ। मैंने कहा मौला मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिस्म में लौट ही नहीं पा रहा, मैं जिस्म में जा ही नहीं पा रहा। कहा कि हम कह रहे हैं लौट जाओ। कहा मौला अभी भी नहीं जा पा रहा। कहता है मौला ने मुझे बच्चे की तरह गोद में उठाया, जैसे बच्चे को गोद में उठाते हैं। कहा मुझे मेरे जिस्म के अंदर सुला दिया। कहा जैसे ही मौला ने मुझे सुलाया, मेरे जिस्म में खिंचाव पैदा होने लगा कि जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म में डाल दी गई हो। ईमान कहता है इतने में मेरे जिस्म में मेरी रूह जब डल गई, जब मुझे मौला ने ज़िंदगी दे दी, ईमान कहता है मैंने जब अपनी आँखों को खोला, आहिस्ता आहिस्ता आँखों को खोला, ना 3 लोग मौजूद थे कमरे में, ना पंजतन मौजूद थे कमरे में, ना हसीन खूबसूरत जवान मौजूद था। जब मेरी सांसें चली, हैरान कौन बात थी, कोमा में चला गया था। इतने में जब आँख खुली, डॉक्टर परेशान हो गए थे कि ये क्या मामला हुआ है, ये कोमा में चला गया था। माएँ बहनें हदीसे किस्सा पढ़ रही थी, हदीसे किस्सा ने मोजज़ा दिखा दिया था। ईमान उठता है, कहा कि मेरी माँओं बहनों को बुला लाओ, मैं सबको बताना चाहता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कहा नर्स तुमने इस जगह पर एक कदावर खूबसूरत नौजवान को देखा है? नर्सें कहती है हमने किसी को भी नहीं देखा। कहा कि यहाँ 5 लोग खड़े थे सब्ज लिबास में, उनको देखा है? कहा उनको भी नहीं देखा। कहा यहाँ 3 लोग सियाह लिबास में खड़े थे, उनको देखा है? कहा नहीं उनको भी नहीं देखा। कहा कि सिर्फ मौला ने मुझे ज़ियारत कराई थी, मैंने अमीन को भी माफ़ करवा दिया, आखिरत भी अब मेरी हो चुकी है, मौला ने शिफा भी दे दी है, मुझे ज़िंदगी भी मिल गई है। कहा मैंने डॉक्टर को कहा क्या पता ये फ़ख्र करना शुरू कर दें कि हमने शिफा दे दी या ऐसे कोई बात हो जाए। मैंने अपनी जब माँ से कहा ना अम्मा ये सब हुआ है, कहा मेरी माँ सजदे में गिर के कहती थी या अबुल फज़ल, ना जाने मेरे खानवादे को अबुल फज़ल पे क्यों इतना नाज है। बचपन से हमारे घर में कुछ भी होता है, अलम अब्बास के मेरी माएँ बहनें बेटियाँ चली जाती हैं, बस अलम अब्बास को थाम कर कुछ नहीं कहती, कोई दुआ नहीं, बस या अबुल फज़ल कहती हैं। कहा ये नाम इतना तासीर रखता है, मुझे अब पता चला। कहा मेरी माँ सजदे में गिर के कहती या अबुल फज़ल, आपका शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दी है, आपने मेरे बच्चे को शिफा दे दी है। परवरदिगार आलम अबुल फज़ल अब्बास के कटे शानों के सदक़े में जो कोई मरीज़ है, परवरदिगार शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमाए। परवरदिगार हमारी बहनों के आँखों के नूर को मुनव्वर फरमाए। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, मोहम्मद अली, मोहम्मद बुलंदतर सलवात। मौला आपकी एक एक हाजतों को कबूल फरमाए। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे। बराए खुशनुदी मौला अब्बास बावाज़ बुलंदतर सलवात। बयान करने के लिए बहुत कुछ है, सामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती क्या क्या पढ़ा जाए, फिर भी मैंने मुख्तसर आपको पेश कर दिया। जब फजाइल के जीने को तय करना अजीज़, जगह भी बहुत तंग है, मुमकिन हुआ कोशिश करेंगे कि जल्दी बात मुकम्मल हो जाए। माशाल्लाह। शान रिसालत पर बात हो रही थी, मैं आपको शान अली भी सुनाना चाहती थी लेकिन वक्त नहीं है। शान रसूल पर बात कहाँ तक हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छः बरस के थे, माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। किस आलम में हुई आप सुन चुकी हैं।
लौट के आए हैं, दादा के पास आए हैं, दादा ने परवरिश की है, जनाब उम्मे ऐमन ने परवरिश की, जनाब उम्मे सलमा ने परवरिश की है। जनाब उम्मे ऐमन लेकर आई थी, दादा ने और कनीज़ ने रसूल को पाला। रसूल 8 साल के हुए, दादा इस दुनिया से चले गए। अब परवरिश का ज़िम्मा आ चुका था जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपके चचा पर। आपके चचा ने इतना खूबसूरती से आपको पाला, साए की तरह साथ चलते थे कि आपको कोई गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हमेशा आपके इर्द गिर्द तवाफ में सर्फ होते थे कि कभी भी कोई जालिम किसी चाल के ज़रिए आपको अजियत या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। क्योंकि रिवायत बहुत है कि रसूल पर संग बरसाए जाते थे, राहों पे कांटे बिछा दिया करते थे, रसूल जब नमाज पढ़ते थे नामुनासिब चीज़ रख देते, बहरहाल बता नहीं सकते। तो जब रसूल की तौहीन हो रही थी, जनाब अबू तालिब से बर्दाश्त नहीं होता था। आशिक थे आपके, इताअत करते थे आपके, जानते थे कि मुस्तक़बिल में आपको नबी होने की बशारत मिल चुकी है, तो नबी समझकर एहतराम करते थे, नबी समझकर इज़्ज़त करते थे, आपका ख्याल रखते थे। अली मौला भी उस वक्त पैदा ना हुए थे। जब तक अली मौला पैदा ना हुए, आपको जनाब अबू तालिब आपके चचा ने अली मौला की तरह ख्याल रखा। अगर कोई पत्थर मारता तो आप सामने आकर पत्थर पसीने को लिया करते थे, दिफा किया। एक मरतबा मामला ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वो चाहते थे इबादत करना, खिलवत में इबादत, तन्हाई में इबादत करना। तो तन्हाई में इबादत करने के गर्ज से अक्सर गारे हिरा जाया करते। पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, सूरह अलग की 5 आयतें, इब्तिदाई 5 आयतें। गारे हिरा में इबादत के लिए नियत से जाया करते थे, मामूल था। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब एक मरतबा रसूल को घर ना पाया, ख्याल ये किया कि मेरे भतीजे के पहले बहुत दुश्मन है, फरमाया कि शायद उन्होंने नुकसान ना पहुंचा दिया हो, शायद अजियत ना पहुंचा दी हो। एक मरतबा जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम हाथों में बरहना तलवार लिए हुए निकले। कुफार मुशरिकीन मक्का को धमकी दी थी कि अगर मेरा भतीजा खैरो आफियत के साथ मगरिब से पहले घर ना आया तो ये मेरे हाथ में जो तलवार देख रहे हो, ये अभी तो लहूलुहानी है, लेकिन इसी तलवार से तुम्हारे खून की नदियां बह जाएंगी अगर मेरा भतीजा सलामत ना हुआ। मैंने धमकी दी है, कुछ हुआ, कहा कि मोहम्मद जहाँ भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये पैगाम दो, अगर कहीं छुपा रखा है अजियत देने के लिए, खैर आफियत से घर पे पहुँचा। बहुत ढूंढा, ना मिले। शाम होने से पहले रसूल आए, फरमाया भतीजा कहाँ चले गए थे, बता के जाया करें, हम बहुत परेशान थे, मगमूम थे, हमारा दिल हिल रहा था, हमने आपको बेटों की तरह चाहा है, हमने आपको बेटों की तरह पाला है, तो बता। फरमाया चाचा मैं गारे हिरा में इबादत कर रहा था, मुझे नींद आ गई, मैं वहीं पे सो गया, मुझे खबर ना हो सकी, जब उठा वक्त देखा तो फौरन जल्दी से आपके पास हाजिर हो गया हूँ। तब से अब तक किसी कुफार मुशरिकीन ने हिम्मत ना की कि आपके होते हुए रसूल को कोई ईज़ा पहुंचा सकते थे। रसूल 10 साल के हुए, अपने चचा के साथ पहला सफ़र तय किया शाम में, तिजारत के गर्ज से अपने चचा के साथ सफ़र पर रवाना हुए हैं। अब उस सफ़र पे जब रवाना हुए हैं, 10 साल के थे, वहाँ एक मस्जिद वाक़या हुआ। क्या हुआ, ईसाई आए हुए थे अपना कारवां लेकर और यहूदी आए हुए थे अपना माल लेकर, बेचने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो हुआ ये कि उनकी किताबों में चूँकि रसूल अल्लाह का जिक्र है, जब उन्होंने 10 साल के बच्चे को देखा, हंसते देखा, मुस्कुराते देखा, चलते देखा, उनका किरदार, उनकी खूबसूरती, उनका हुस्न, उनके जिस्म से फूटते हुए मौजज़े, दरख्त साया करता था, जिस्म से खुशबू आती थी, आपकी मुस्कुराहट, दंदाने मुबारक से नूर निकलता था, ज़बान को खारे पानी में डाले तो मीठा हो जाता था। बहुत सा जब कहीं से गुजरते थे पैर झुक कर सलाम करते थे, हाथों में कंकर उठाते थे तो कंकर कलमा पढ़ते थे। तो जब उन्होंने ये सारी पेशन गोई देखी, कहा इन तमाम चीज़ों की पेशन गोई हमारी किताब में मौजूद है, हालांकि ये वो आखिरी नबी तो नहीं है कि जिनके हवाले से हमारी किताब में जिक्र मौजूद है। ईसाई मान गए, लेकिन यहूदियों ने चाहा कि रसूल को सफ़र में कैसे यहाँ वहाँ करके उनको इस दुनिया से रुखसत कर दे। मनसूबाबंदी की जा रही थी। इनकार करने की वजह एक ये भी है कि वो कहते थे कि चूँकि वो यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी अंबिया की नबुव्वत के कायल नहीं हैं,
کسی انبیاء کی نبوت کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ آ گئے ہیں، ہماری کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے، ہمارے نبی کو لوگ چھوڑ دیں گے اور ان کے دین پر آ جائیں۔ یہی وجہ تھی، عیسائی رسول کو بچا رہے تھے، یہودی رسول کو مارنا چاہتے تھے۔ جنگ چھڑ گئی، جا رہے تھے سفر پر، جنگ چھڑ گئی۔ جناب ابو طالب نے دفاع کیا رسول کا، خیر و سفر کو ترک کر دیا تھا، نہیں جا سکے تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہو گئی تھی، خون بہہ رہے تھے، ندیاں بہہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ واپس لے کر آئے، کہا بھتیجا اب میں جب بھی جاؤں تو آپ میرے ساتھ آئیے گا۔ تو آپ کے حوالے سے تمام سابقہ انبیاء بشارت دے کے گئے، سب پہچان جاتے ہیں جب آپ کے جسم سے موزے پھوٹتے ہیں۔ فرمایا چچا میں اپنے پیر پر کیسے کھڑا ہوں گا؟ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ چار دیواری کے اندر زندگی گزارو، ایسا نہ کیجیے گا، مجھے ساتھ چلنا ہے، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جس ماں نے بنا باپ کے میری تربیت کی تھی۔ میری ماں میرا باپ بھی ہے، میری ماں میری ماں بھی ہے، میں ان کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے وقت آخر کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو عالمین کو روشن کریں گے۔ میں اپنی ماں کے اس جملے کو اس دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہاں میں نے کر دکھایا جو میری ماں نے کہا تھا، تو میں اپنی ماں کا فخر بننا چاہتا ہوں۔ چچا نے بہت اصرار کیا کہ بھتیجے نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، بس ساتھ لے چلے۔ اب چھاؤں کی طرح ساتھ رہتے تھے، اپنے سپاہیوں کو کہتے تھے کہ قافلے میں نظروں کو جمائے رکھنا، ارد گرد نظر رکھنا، کہیں سے کوئی چیز نہ آ جائے، کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ بہت بچا بچا کے رسول کا خیال رکھا۔ رسول 25 سال کے ہو گئے، بڑے بزنس مین بن گئے، لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ میں نے کہا نا صادق اور امین مسلمانوں نے نہیں کہا تھا، کفار و مشرکین مکہ کہا کرتے تھے آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو اتنا بھروسہ ہوا، لوگ اپنا قافلہ ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے کہ ہماری تجارت کا سامان بھی آپ لے کے جائیں، اور جب رسول ان کو پلٹاتے تھے تو ان کا مال دگنے منافع کے طور پر ان کو لوٹایا جاتا تھا۔ کافی لوگوں کا رسول نے خوب بھلا کیا، خوب مالدار کیا، سب لوگوں کو اتنا بھروسہ ہو گیا۔ اس زمانے میں 2 کارواں بڑے مشہور تھے، جناب ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا صلوات پڑھیں محمد۔ جناب ملکۃ العرب کا بھی قافلہ بہت مشہور تھا، آپ بھی ایماندار تھیں، پاکیزہ تھیں، طاہر تھے۔ آپ کی تربیت والدین نے ایسا کی کہ غریبوں مسکینوں کا درد آپ خوب محسوس کیا کرتی تھی۔ لوگ یتیم مسکین غریب آپ کے دہلیز پر آ کر خوب خیرات لے کر جاتے تھے۔ بیوی نے کبھی منع نہیں کیا کہ غریب آئے تو انہوں نے کہنا کہ نہیں، کہا انہی کے لیے تو میں تجارت کر رہی ہوں کہ ایک بھی غریب اس دنیا میں ہماری بستی یا بستی کے باہر کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ رسول کی زوجہ کے مال سے پورا اسلام پھیلا ہے۔ آپ جب تجارت کریں خوب مال بنائیں گی، کسی کو نہیں دیں گی، بھائی میں نے محنت کی، دن رات کی میری کمائی ہے، چلے دیں گی، ایک مہینے میں کوئی 1 مرتبہ دیا، 2 مرتبہ دیا، پورا کا پورا خزانہ دیں گی۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے اخراجات ہیں، وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ سب دے دیا کرتی تھی۔ نہیں کھاؤں گے روٹی تو کیا ہو جائے گا، غریب بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ بی بی کے اندر یہ سیرت موجود تھی۔ جب 25 سال کے رسول ہوئے تو بی بی نے پہلی مرتبہ اپنے کارواں کو آپ کے کارواں کے ساتھ ملا لیا۔ فرمایا اب ان سے کہیے کہ میرا قافلہ ساتھ لے کر جائیں اور جو پروفٹ ہوگا وہ یہ رکھے۔ اگر رسول نے اپنے جتنا ان کا حق بنتا تھا انہوں نے بس اتنا وصول کیا، بقیہ ان کو واپس پہنچا دیا تھا۔ کہا کہ جتنا میرا تھا میں نے لے لیا، سارا ان کو واپس لوٹا دیا۔ بی بی نے جواب کہ یہ ایمانداری، دیانتداری، پاکیزہ حیات کا پردہ۔ آپ اکثر ان کے ملازمین بتایا کرتے تھے رسول ایسے رسول ایسے، آپ نے سن رکھا ہے تفصیل سے۔ تو کہتے تھے بی بی کے دل میں رسول کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ کہا کہ عجیب سی کشش ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، یہاں تک کہ 25 سال کی عمر میں جب قافلہ لے کر گئے ہیں، ایک مرتبہ واپس لوٹے ہیں، منافع دے دیا تھا۔ بیوی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، یہ سارا آپ رکھیں۔ فرمایا نہیں، جتنا ہمارا بنتا تھا ہم نے لے لیا، اب یہ سارا آپ کا ہے۔ 25 سال 2-3 ماہ بعد بیوی نے نکاح کی پیشکش کی، رشتہ بھجوایا تھا۔ آپ کے چچا کے پاس رشتہ آیا۔ جناب خدیجہ، میں نے کہا کہ اس دور میں ہر
چھوٹے بڑے کے دل میں بیوی کے لیے محبت موجود تھی، ملکۃ العرب تھی، سب جانتے تھے کہ آپ کے پاس بڑے خزانے خوب رشتے بھی آئے. بیوی نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، میرا رشتہ جہاں میرے رب کی مرضی ہوگی وہاں ہوگا. رسول کو دیکھتے تھے تو 25 سال کے جب رسول ہوئے تو رشتہ بھجوایا، آپ کے چچا کے پاس رشتہ بھجوایا، چچا نے منظوری کی، فرمایا لیکن رسول کے رشتے کا حق، فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا حق میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس خود ہے، ہم آپ کے بعد ان سے کریں گے. اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے. رسول جب گھر میں داخل ہوئے فرمایا خدیجہ کی جانب سے پیغام آیا ہے، کیا قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ انکار کر دیجیے. رسول نے انکار کر دیا. فرمایا آپ نے 2 لمحے سوچا بھی نہیں، انکار کیوں کر دیا؟ انکار کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. بہت نیک خاتون ہے، بہت اچھی خاتون ہے، غریبوں مسکینوں کا درد سمجھتی ہیں. فرمایا کہ انکار کرنے کی چچا صرف اتنی سی وجہ ہے کہ لوگ مجھ پر باتیں بنائیں گے، لوگ یہ کہیں گے خدیجہ کا مال لے لے کر تجارت پہ جاتے تھے، نہ جانے سفر پہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آج بیوی نے رشتہ بھجوا دیا. فرمایا مجھ پر باتیں بنیں گی، چلو میں مرد ہوں، میں برداشت کر لوں گا. فرمایا خدیجہ پر باتیں بنیں گی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت ہی کیا کہ جو صرف اپنے بارے میں سوچے. فرمایا کہ ان پر بھی باتیں ہوں گی، مجھ پر بھی باتیں ہوں گی. دوسری بات مجھ پر یہ بنائی جائے گی کہ انہوں نے جھٹ سے رشتہ اس لیے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑی مال والی تھیں، باقیوں کے رشتے تو وہ انکار کر رہی تھیں، ان کی طرف رشتہ بھیجا، انہوں نے مالدار سمجھ کر رشتے کو قبول کر لیا. رسول کے جملے بھائی میرے جملے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ انکار بھجوا دیجیے. فرمایا بھتیجا 1 دن کا وقت دیتا ہوں، میں انکار نہیں کروں گا، ہمیں خدیجہ بہت بھاتی ہے، پسند ہے، آپ 1 دن کا وقت لے لیجیے، آپ سوچیے گا کہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں. بس 1 مرتبہ رسول کو وقت دے دیا گیا. 1 دن پورا گزر گیا، رسول کا کوئی جواب نہ آیا. وہاں بی بی منتظر تھی کہ آگے کیا بات ہوئی ہے، جواب آیا ہے یا نہیں آیا. تو بس جواب آنا تھا. بیوی کا دل منقلب ہو گیا، پریشان ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ کنیز سے کہا کہ ذرا پوچھ کے آؤ کہ انکار کرنے کی کیا وجہ ہے. فرمایا رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی مالدار ہیں تو لوگ آپ پر باتیں بنائیں گے یا مجھ پر باتیں بنائیں گے کہ ان کے مال کی حوث تھی لہٰذا شادی کر لی. فرمایا اپنی کنیزوں سے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ میرا پیغام لے کر اور ان کے چچا سے کہنا نکاح کے روز میرے پاس جتنا مال ہے رسول کے قدموں میں ڈھیر لگا دوں گی، مگر اس میں سے 1 پیسہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی. سارا مال ان کا ہے، ساری جائیداد ان کی ہے. ان سے کہیے نکاح کے لیے رضامندی کر دیں، 1 روپیہ مجھے نہیں چاہیے. فرمایا مجھے صرف ان سے عقد چاہیے، میں ان کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. جتنا مال اسباب ہے نکاح کے روز میں ڈھیر لگا دوں گی. نکاح کے بعد ان کو حق ہے کہ وہ اس مال کو چاہے غریب کو دے، چاہے امیر کو دے، چاہے جن بادشاہوں کو دے، ان کا مال ہے، میرا مال نہیں ہے. خلیفہ اول روایت کرتے ہیں کہ جب نکاح کا دن مقرر ہو گیا، جب رسول اللہ نے رشتہ قبول کر لیا، نکاح کا دن تھا، ہم سب موجود تھے. کہا خدیجہ نے فقط کہا نہیں، کہا انہوں نے خزانوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے کہ تقریب میں موجود دائیں جانب کے لوگ مال کی وجہ سے بائیں جانب نہ دیکھ سکتے تھے، بائیں جانب کے لوگ مال کی وجہ سے دائیں جانب نہ دیکھ سکتے تھے. کہا اتنا مال انہوں نے رسول کے قدموں پہ قربان کر دیا. خود جب رسول کے گھر آئی ہیں سوائے 2 جوڑوں کے کچھ ان کے پاس نہ تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی. علماء کرام کہتے ہیں شادی کے کچھ سال بعد 25 سال رسول نے اپنی زوجہ کے ساتھ گزارے اور رسول نے دوسرا ازواج بیوی کی زندگی میں نہیں کیا تھا، سب کو معلوم ہے. کیا بتانا چاہ رہی ہوں، رسول کی 11 ازواج ہیں، 10 ہیں، بیوی کو ملا کر 11 بنتی ہیں. رسول نے صرف اپنی ایک زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے. کچھ تھا نہ کہ 25 سال گزارے، کوئی بات تھی کہ جس وجہ سے 25 سال گزارے، ورنہ بقیہ خواتین بقیہ جب آپ کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، ایک زوجہ کے ساتھ 1 سال رہتے تھے، پھر نکاح ہوا، پھر دوسری زوجہ کے ساتھ، پھر 10 ازواج کے ساتھ 1 سال گزارا، بیوی کے ساتھ 25 سال گزارے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ ان کی محبت دیکھ کر ہمارے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہاں تک کہ بھی روایتیں لکھی ہیں کہ بیوی شادی کے بعد، کیونکہ میں نے کہا رسول اللہ کو عبادت کے لیے غار حرا میں قیام کرنا بہت پسند ہوتا تھا. اس دور میں
آج تو مجھے نہیں پتا کیسا ہے، چٹانیں ہیں یا اس کو پلین کر دیا گیا ہے، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، جیسا بھی ہے، آج کے دور میں اس پہاڑ تک پہنچنا بڑا دشوار ہے، مردوں کے لیے دشوار ہے۔ اس زمانے میں تو چٹانیں ہوتی تھی، آڑی ٹیڑھی چٹانیں ہوتی تھی۔ بی بی رسول کی محبت میں کھانا اور پانی لے کر روز غار حرا پر جایا کرتی تھی، چڑھتے ہوئے جا کے ان کی کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا خدیجہ نے مجھے بادشاہوں کی طرح رکھا، اپنا مال بھی مجھے دے دیا، یہاں تک کہ اللہ نے نکاح کے روز کہا تھا الجزاء الاحسان الا الاحسان، اے ہمارے محبوب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج خدیجہ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا، یہ مال تو چلے آپ ہمارے لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن ہم خدیجہ کے یہ جو مال کی کثرت بھری آمدنی تھی جو انہوں نے آپ کو دے دی، ہم خدیجہ کی گود سے آپ کو نسل کثیر عطا کریں گے۔ یہ خدیجہ کا رتبہ ہے کہ ہم ان کو کوثر عطا کریں گے۔ تو جب کئی معاملات ہیں، بی بی کی ازواج پر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ولادت پر پڑھ چکی ہوں، جب بی بی شکم میں آئیں بات کرتی تھی، تمام معاملات ڈلیوری کے معاملات میں نے سنائے تھے آپ کو۔ اب مختلف ازواج ہیں اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا میں کیوں اتنا فرق ہے؟ رسول کیوں اتنا ان کو چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی دیگر ازواج میں حسد، بغض، نفرت، فسادی تمام چیزیں پائی جاتی تھیں، بی بی میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ اور جب رسول ان کو بتاتے تھے نا کہ یہ ماں یہ کام تم نے ایسے کیا ہے، اگر یہاں خدیجہ ہوتی تو وہ یہ کام ایسے کرتی، ان کے چہرے اتر جاتے تھے، رہتے ہمارے ساتھ ہیں، بیٹھتے ہمارے ساتھ ہیں، اٹھتے بیٹھتے بس ذکر ہوتا ہے، خدیجہ اس مقام پر ہوتی تو ایسے کرتی تھی، وہ اگر اس جگہ پر موجود تو ایسے میرا خیال رکھتی تھی، تم میرا ایسے خیال رکھتی ہو، وہ میرا ایسے خیال رکھتی ہے۔ ایام فاطمہ نے ایک جملہ بتلایا تھا، بی بی کسی کام سے رسول کی زوجہ کے گھر گئی تھی، دیکھا رسول کی ازواج بیٹھی ہیں، اور موضوع کیا تھا؟ بی بی خدیجہ، رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مطلب اب چند بیویوں کے نام، فلاں بیوی سے کہا کہ میری یہ غلطی یہاں پر نکالی تھی خدیجہ نے، یہ کام ایسے کیا تھا، میری یہ غلطی، بیوی سن رہی تھی، دل آزاری ہو گئی، میری ماں کو غلط الفاظوں میں یاد کیا جا رہا ہے۔ بیوی گھر لوٹی ہیں، روتی رہی تھی، پورا ایک دن روتی رہی تھی، یہاں تک کہ رسول سفر سے جب لوٹے ہیں تو بیٹی کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، جب رسول اس گھر میں آتے تھے تو کھانا لا کے رکھتی تھی، دسترخوان بچھاتی تھی اور بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، سفر کا احوال پوچھتی تھی۔ جب ایک مرتبہ سرکار تشریف لانا تھا، بی بی نے سارا سامان بچھایا، دسترخوان بچھایا، کوئی بات نہ کی، کچھ نہ کیا۔ ازواج کی بات دل میں جوش مار رہی تھی، غمزدہ تھی، کھانا رکھا اور جانے لگے۔ رسول نے فرمایا کہ سیدہ آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، آج ہم سے احوال نہیں پوچھیں گے۔ فرمایا کہ بابا میں آج ذرا خستگی محسوس کر رہی ہوں، میں آرام کے لیے جا رہی ہوں، دیکھ نہیں رہی تھی۔ رسول نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھی ہیں، فرمایا ہماری جانب دیکھیے۔ اب جب دیکھا تو آنکھیں سرخ تھیں، فرمایا لگتے جگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج پورا دن آپ روتی رہی ہیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں ایسے بابا آپ کے زوجہ کے گھر گئی تھی، انہوں نے نامناسب الفاظ میری ماں کے لیے کہے ہیں، میرے سامنے کہے ہیں، میرا لحاظ نہیں کیا، مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ رسول نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ان کے پاس گئے تھے اور خوب انہیں لان تان کیا کہ خدیجہ مجھے بڑی محبوب ہے، اس سے نہ جلا کرو، نہ حسد رکھا کرو، وہ اللہ کے نزدیک ایک مقام حاصل رکھتی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے خدیجہ کو اتنا محبوب رکھا کہ اس نے اپنے محبوب کو خدیجہ جیسا تحفہ دیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اس کے مقابلے نہ آنا۔ فرمایا اس مقام پر میری بیٹی فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا یا خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، ان کے مقابلے میں آؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ان کے لیے کوئی غلط جملہ نہ نکالنا۔ رسول اور بھی بہت کچھ کہا۔ دوسری ازواج میں حسد، بغض کی نسب موجود تھا۔ 3 ازواج کا ذکر، قرآن کا حوالہ، مسائل پہ جاری۔ سورہ تحریم جا کر، میں پوری تقریر نہیں کہتی کہ آپ کو سرچ کرنے کے لیے کتابوں سے، صرف جا کر آج سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیت کا ترجمہ دیکھیے گا۔ جس انداز میں رسول کی ازواج کو مخاطب کر کے اللہ نے کلام کیا ہے، پہلے مجھ سے سن لیجئے کہ معاملہ کیا تھا، پھر قرآن کی آیت کو جوڑیں گے۔ رسول کی زوجہ
जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजा थी रसूल की, हसद भरपूर अंदाज में पाया जाता था। रसूल किसी ज़ौजा से मोहब्बत करे बर्दाश्त नहीं किया करते थे, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाती थी कि सामने रसूल जैसी शख्सियत मौजूद है, लिहाज भी नहीं था। एक मरतबा रसूल गए जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा के घर, मतलब जनाब ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के घर, नाम मिलते जुलते हैं, तो अपनी ज़ौजा के घर से होकर आए हैं। उन्होंने रसूल को शहद पेश किया, रसूल ने शहद तनावल फरमाया, बीवी ज़ैनब से विदा किया, आए हैं घर, जनाब हफ्सा के घर आए। जनाब हफ्सा को जब मालूम हुआ कि पहली बीवी के घर से होकर आए हैं, अब मेरे घर आए हैं, मेरे बाद दीगर अज़वाज के घर जाएंगे, तो उन्होंने ये बात कही कि अब जुमला भी नहीं कहूँगी, उन्होंने कहा कि आप जो शहद खा के आए हैं ना, आपके मुंह से नामुनासिब, जिनके पसीने से भी बू नहीं आती, अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह ने जन्नत के ईतर से भी बेहतरीन खुशबू अता की थी। कह रही थी आप शहद खा के आए, आपने अच्छा नहीं किया। रसूल ने सुना, रसूल सुन रही थी, ज़ौजा कह रही थी, दिल आज़ारी हुई, फरमाया अफसा मुझसे तो कह दिया है, अब ये बात किसी और से ना करना, मैंने सुन लिया है, आइंदा हम शहद खा कर नहीं आएंगे। अब उनके पेट में कोई बात ही नहीं रुकती। उन्होंने खलीफा अव्वल की बेटी को जाकर सारा अहवाल बयान कर दिया। रसूल ने रोका था किसी को ना कहिएगा। उन्होंने दूसरी बीवी से जाकर कह दिया कि ये सारा मामला हुआ है, मेरे पास आए थे, मैंने ये कह दिया, उन्होंने कहा किसी को नहीं बताना, मैंने आपको, चूँकि हमारी इतनी दोस्ती तो मैंने आपको बता दिया। अब उन्होंने अपने वालिद को बताया, उन्होंने पूरी सोसाइटी को बता दिया, हर तरफ चर्चे हो रहे थे, ज़ौजा ने ये कहा, रसूल ने ये कहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जलाल आ गया, मंजूर ही नहीं था, मेरे रसूल की बात है, हर गली कूचे में रसूल का जिक्र हो रहा है। आयत नाजिल कर दी कि ए हबीब ज़रा अपनी ज़ौजा से पूछिएगा, जब आपने उनसे कहा था कि ये बात राज रखनी चाहिए, तो उन्होंने ये बात आगे क्यों किसी को कही है, उनसे कहिए, जब वो तुमसे पूछें कि तुमसे किसने कहा है, तो कुरान की आयत है, रसूल ने फरमाया है मुझे मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मुझे मेरे रब ने बताया है, बताओ ऐसा क्यों किया। अब जब रसूल ने आकर उनसे ये कहा कि आपने ऐसे क्यों किया है, मियाँ बीवी की बात थी। अल्लाह ने कुरान में ज़ौजा और मियाँ को एक दूसरे का लिबास कहा है, लिबास का है, तो कोई तो ऐसी बात होगी ना कि अल्लाह ने लिबास का है। लिबास का मतलब ये है कि पर्दा रखा जाए हर बात का, शौहर और बीवी अपने बातों को बाहर ना लेकर आए, जो उनके दरमियान जो गुफ्तगू जो बात हुई वो बाहर नहीं आनी चाहिए। जब मैंने तुमसे कह दिया था ये बात यहाँ पर बंद कर दो, तो आगे जाकर क्यों कहते हैं। जब जनाब हफ्सा ने सुना तो वो कहने लगी कि आपको ये कैसे पता चला, कहा कि मुझे मेरे अल्लाह ने बताया, अल्लाह को मंजूर नहीं है कोई मेरे बारे में ऐसे कोई अल्फाज कहे। फिर जनाब हफ्सा के ही हवाले से दूसरी रिवायत मिलती है कि आपके घर, जब आप जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर मौजूद थे, तो आपकी तीसरी ज़ौजा आई, जनाब मारिया खताबिया, आपके घर तशरीफ़ लाई किसी काम की वजह से। जनाब हफ्सा का घर था, जनाब मारिया आई हैं, रसूल को एक कमरे में खिलवत के आलम में पाया, हसद होने लगा। जैसे ही गई हैं फरमाया घर भी मेरा, सब कुछ मेरा, तन्हाई उसके साथ, ये क्या मामला है। फरमाया ज़ौजा है मेरी, बात करने के लिए आई थी। अब ना जाने ऐसी क्या बात की कि रसूल ने, रिवायत कहती है, कसम ये खा ली कि आइंदा के बाद हम मारिया के पास नहीं जाएंगे। अब क्या वजह हो सकती है मुझे नहीं पता, कहा कि अब हम मारिया के पास नहीं जाएंगे। फिर सूरह तहरीम की आयत नाजिल हो गई कि ए हमारे नबी, आप अपनी ज़ौजा की खुशनुदी हासिल करने के लिए जिन ताल्लुकात को हमने आप पर हलाल करार दिया है, आप उनके चक्कर में उन ताल्लुकात को अपने ऊपर क्यों हराम करार देते हैं। हमने आपके लिए अज़वाजी रिश्ता जो है आपको मुंसलिक किया है, आपको जोड़ों में बनाया है, ये क्या बात। फरमाया अगर आप अपनी ज़ौजा की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो याद रखिए ऐसा ना कीजिएगा, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला। कुरान की आयत, छोटी छोटी आयतें, तर्जुमा सिर्फ देखिएगा सबका। जनाब हफ्सा के दिल में बहुत असर था, जनाब खलीफा अव्वल की बेटी, उनको भी बर्दाश्त नहीं होता था कि अगर रसूल अपनी किसी दीगर अज़वाज के पास जाए।
ان دونوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ رسول کی زوجہ جو تم کر رہی ہو ہمارے حبیب کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے. اچھا یہ خلاصہ اور ترجمہ ساتھ ساتھ، تو یہ گھبرا نہیں جائے گا کہ چند جملے آیت میں ہیں اور چند جملے نہیں ہیں. خلاصہ بھی پڑھ رہی ہوں ساتھ ساتھ احادیث اور روایت کی روشنی میں بھی سارا ایک ساتھ پڑھے کم وقت میں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات پہنچ جائے. تو کہا کہ رسول کی دو ازواج، دو کا لفظ موجود ہے، رسول کی دو ازواج ایسا نہ کیا کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو ہمارا حبیب تم کو طلاق دے سکتا ہے. کہا کہ طلاق دینے کے بعد پھر ہم ان کے لیے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کے قرب حاصل کرنے والی، اللہ کے قریب ترین عورتوں میں سے ان کو ازواج عطا کریں گے. اور یہاں تک کہ اگر وہ کنواری ہوئی یا غیر کنواری ہوئی. علماء کرام نے اس کا ترجمہ یہ کیا فہرست میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روز محشر جب رسول کو جنت میں ڈال دیا، آخری جملے، رسول کو جنت میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہاں رسول اللہ کی شادی. دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی مقام کسی عورت کا نہیں ہے، کسی زوجہ کا نہیں ہے. دنیا میں زوجہ بن جانا اور بات ہے، آخرت میں رسول کی زوجہ رہنا اور بات ہے. تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اس وقت جب یہ لفظ آئے نا کنواری عطا کریں گے یا غیر کنواری عطا کریں گے، اس سے مراد ہے، کنواری سے مراد ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ کی ماں. کہا کنواری سے ہم شادی کروائیں گے سے مراد ہے بی بی مریم سے جنت میں ہم شادی کروائیں گے. اور فرمایا جو غیر کنواری سے مراد ہے وہ جناب آسیہ بنت مزاحم ہے، فرعون کی زوجہ. کہا ہم ان سے شادی کروائیں گے. تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اور دیگر ازواج کا. ان کا معاملہ رویہ ایسا نہیں تھا کہ اب جملہ کہوں کہ رسول کو بعض دفعہ آئے تھے تب بھی اللہ کے لہجے کو تبدیل برداشت کرنا پڑتا تھا. رسول تو اپنی زوجہ کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے، شاید کہ میں ان کے ازواج کے چونکہ رحمت للعالمین نہیں چاہتے تھے کہ گھر میں کوئی ایسا فساد، کوئی لڑائی ہو جائے، لیکن ان کو سمجھانے کے اللہ کہہ رہا ہے ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رشتہ ہم نے حلال کیا ہے، ان کے کہنے پر آپ ان کے پاس کیسے نہیں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آج کی گفتگو آج کی حد تک تمام ہوتی ہے. سلوات پڑھیں محمد بیوی خدیجہ سامنے رہے کہ جو گود میں سیدہ ہیں، 5 سال گزرے، بیوی دنیا سے جانے لگی. بیوی زینب کو اپنے پاس مدعو فرمایا زینب ہم جا رہی ہیں، میں جا رہی ہوں اس دنیا سے، لیکن کچھ وصیتیں کرتی ہوں. امام حسین کے حوالے سے چند وصیتیں میں پیش کر چکی ہوں. وصیتیں پیش کی تھی. اس کے بعد فرمایا زینب اللہ جب آپ کے بابا دوسری شادی کریں گے اللہ علی کو ایک بیٹا عطا کریں گے، اور جب علی اس بیٹے کو گود میں اٹھائیں گے، علی اس بیٹے کو پیار کریں گے، علی اس بیٹے کو ناز سے دیکھیں گے تو علی کہیں گے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں. زینب جب سننا نا کہ بابا نے بھائی کا نام عباس رکھا ہے تو بس عباس کو گود میں اٹھا کر میری جانب سے پیار کرنا، گالوں کو چومنا، ہاتھوں کو چومنا، پیشانی کو چومنا، کہاں اس آنکھ کو بھی چومنا جہاں عباس کے تیر لگنا ہے، اس بازوؤں کو چومنا جہاں عباس کے شان حسین کی محبت میں کٹنے ہیں. فرمایا زینب گود میں لینا. کاش اللہ مجھے اتنی زندگی دے دیتا کہ عباس کو خود میں ہاتھوں میں اٹھا کر پیار کرتی، عباس کو خود میں شانوں سے ماتھے سینے سے لگا کر بوسے دیتی، مگر میری زندگی یہیں تک ہے. زینب ہماری جانب سے عباس کو کان کے قریب کرنا اور کہنا ماں فاطمہ نے سلام کہا تھا، اے حسین کے ننھے علمدار ماں نے تجھے سلام کہا تھا. کہا کہ بس یہ جملہ میرے پاس بطور امانت بیوی فرما رہی ہیں، پڑا رہا. پھر جب عباس دنیا میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے عباس آئیں گے، کربلا کا مارکا وہ سب. جب مولا عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بالکل وہی معاملہ بیوی نے دیکھا. بھائی کی ولادت ہوتی ہے، بابا نے گود میں اٹھا رکھا ہے، ایک مرتبہ ویسے ہی چومتے جاتے ہیں جیسے ماں نے بتایا تھا، ہاتھوں کو چومتے تھے، آنکھوں کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے. میرا عباس قمر بنی ہاشم ہے، میرے حسین کی مضبوط قمر ہے.
اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا جلال ہے، میرا عباس ہے۔ کہا جب بی بی نے سنا کہ بھائی کا نام عباس، اسی عباس کی بات کی ہوگی، کہا کہ ننھے بھائی کو جب گود میں اٹھایا، بی بی نے کان میں کچھ کہا۔ مولا علی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مولا کہتے ہیں زینب اتنا چھوٹا سا پیارا سا بھائی ہے، ابھی تو یہ ٹھیک سے شاید سن نہ سکے، بول نہ سکے، جواب نہ دے سکے، بھائی کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ بی بی کہتی ہیں بابا میرے پاس اماں جان کی امانت پڑی تھی، اماں نے کہا تھا زینب جب عباس پیدا ہو، عباس تو میری جانب سے خوب گلے لگانا، پیار کرنا اور کہنا حسین کی زخمی ماں نے عباس تجھے سلام کہا تھا۔ کہا میں نے ماں کا سلام پیش کیا تھا، میری ماں نے عباس کا سلام کہلوایا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب مولا عباس کی ولادت ہو گئی تو تمام خانوادے نے مولا عباس کی زیارت کر لی۔ بی بی ام المؤمنین پریشان ہے کہ میرا بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا۔ مولا علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا کہ جب میں بھی چھوٹا سا تھا، جب تک اپنے وقت کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، میں نے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، میرا عباس بھی اپنے زمانے کے محمد کو نہ دیکھ لے، محمد یعنی حسین کو نہ دیکھ لے، عباس بھی آنکھیں نہیں کھولے گا۔ عباس میرا عکس ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ کہا فخر کیا کرتے تھے؟ بولا ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا گیا، بڑا درد بھرا جملہ ہے، سمجھیے گا اس جملے کو۔ کہا کہ جب مولا حسین نے ننھے بھائی کو جب ہاتھوں میں اٹھایا تھا، ایک مرتبہ مولا نے آنکھوں کو کھولا۔ علماء کہتے ہیں نہ فقط یہ کہ آنکھوں کو کھولا، ننھے ہاتھوں کو مولا کی جانب بڑھا رہے تھے کہ گویا کہنا یہ چاہتے ہوں مولا ہاتھوں کا نذرانہ تو مولا ابھی سے قبول کر لیجئے گا، مولا کربلا کو بڑا وقت ہے، یہ نہ ہو کہ میری سلامی رہ جائے۔ کہا کہ ابھی سے مولا میرے ہاتھوں کا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ عزیزوں کربلا کے بیابان میں حسین مولا کے پاس آتے تھے اصحاب اجازت مانگنے کے لیے۔ مولا کہتے تھے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، مرنے کی اجازت، جنگ کی اجازت۔ فرمایا نہیں عباس۔ عزیزوں ایک گزارش کرتا ہوں، مولا عباس کے علم کے سائے میں بیٹھی ہیں، کچھ دیر کے لیے سوچیے گا یہ علم نہیں، مولا خود سننے کے لیے مسائل ہیں، دل کی جو حاجات ہیں، جو تمنائیں ہیں، ذرا خود کو کربلا میں دو شانوں کے کٹے ہوئے زہرا کے لال کو، ام البنین کے چاند کو پرسا دینے کے لیے آئی ہیں، کچھ وقت کے لیے علم عباس کو مولا عباس سمجھ کے پرسا دے دیجیے، میں گزارش کر رہی ہوں۔ کہتے تھے مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا عباس تو میرا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ فرمایا کہ عباس نہ جائیے، عباس نہ جائیے، آپ سے سیدانیوں کو دھارس ہے، آپ سے ہماری قمر مضبوط ہے۔ ایک مرتبہ وہ آیا، فوج حسینی مار دے گئی۔ عباس مولا کھڑے تھے، سر جھکائے کھڑے تھے، کہتے تھے آقا اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا مولا نے کہا عباس، اے عباس کیوں مرنے کی اجازت طلب کرتے ہو؟ آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ کہا مولا نے دائیں جانب دیکھا، حسرت سے بائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ کہتے تھے مولا میری غصاخی نہیں ہے مگر ایک سوال پوچھ لو، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ فرمایا مولا حسین نے، فرمایا عباس نہیں، تم سے زینب کی آس ہے، تم سے سیدانیوں کا برقع سلامت ہے، عباس نہ جاؤ۔ فرمایا مولا نے کہ مولا عباس کو جب اجازت نہ ملی، ایک مرتبہ خیمے کی جانب چل دیے، خیمے کی جانب گئے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا چند بچوں کی العطش کی صداؤں کو سنتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا چچا خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، سوکھا ہوا مشکیزہ، علماء کہتے ہیں چمٹا ہوا مشکیزہ تھا۔ بی بی نے کہا چچا بڑی پیاس لگ رہی ہے، چچا اصغر کو بھی بڑی پیاس ہے، اصغر کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، اصغر تڑپتا ہے، میرے بھائی کو بڑی پیاس لگی ہے، چچا کچھ پانی کی سبیل لا دیجئے، چچا کچھ پانی لا دیجئے، میں اصغر کو پلاؤں گے، بچے پیاسے ہیں۔ فرمایا سکینہ ہمارے ساتھ چلیے۔ مولا نے بیٹی کو اٹھایا، مولا بس گود میں اٹھا کر بی بی کو چلے ہیں۔
मौला हुसैन के खैमे में जाना चाहते थे। अंदर पहुंचे, मौला हुसैन मसनद पे बैठे थे, खड़े होकर कहते हैं अब्बास वहीं रुक जाओ। अब्बास अब ऐसी सिफारिश लेकर आ गए हो कि अब हम तुम्हें मना नहीं कर सकते। अब्बास जाओ, मशकीज़ा सकीना को भर के ले आओ, बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। इजाज़त मांगे, इजाज़त मिल गई, बस अब चले हैं। मौला रुखसत किया है। कहते हैं मौला को जब लश्कर ने देखा, एक मर्तबा लश्कर छटता गया, मौला तेजी से पानी की जानिब बढ़ गए। इतने में मौला के कदम पानी से छप रहे थे। एक मर्तबा कहा जुलजना 3 दिन का प्यासा है, ऐ बावफा जुलजना पानी पी ले। कहा कि वो बेज़बान जानवर सर को हिलाता था। कहा मौला मुझे सकीना की प्यास याद है, उनसे पहले मैं कैसे पानी पी लूं। एक मर्तबा मौला ने पानी को उठाया, एक मर्तबा मौला ने कलाम किया, कहा ए पानी तू यहाँ सुकून से बैठा है, हुसैन की प्यासी बच्ची सकीना अल अतश की सदाएं दे रही है, क्या तू खैमे में चल के नहीं आ सकता था? अहले बैत को जहमत क्यों दी? कहा कि पानी ने जब मौला का जलाल सुना, पानी डर गया। इतने में कहते हैं पानी जा रहा था खैमे की तरफ, तेजी से जाने लगा। मौला अली आ गए। कहा अब्बास ये जलाल दिखाने का वक्त नहीं है, ये शहीद होने का वक्त है, पानी को क्यों जलाल दिखाते हो? अरे पानी सकीना के पास चलता हुआ जा रहा है। फरमाया अब्बास हुसैन को प्यासा मरना है, हुसैन के बच्चों का इम्तिहान है, हुसैन के बच्चों के इम्तिहान को ना तोड़ना। कहा हुसैन के इम्तिहान को ना तोड़ना। कहा बाबा मैं इताअत करता हूँ, मौला के इताअत करता हूँ। वो जो पानी मौला ने उठाया था, वो जो कलाम कर रहे थे, पानी को मुंह पे मारा, वो जाता हुआ पानी वापस पलट आया। ये पूरी रिवायत है कि फकत पानी उठा के फेंक नहीं दिया, वजह ये थी पानी को फेंकने की, पानी खैमे में जा रहा था, पानी को रोक लिया। बस चंद जुमले सुनते जाइएगा। एक मर्तबा बस अब चले हैं, शहादत नहीं पढ़ूंगी, मुझे मौला हुसैन का मरसिया पढ़ना है, मैंने मरसिया के लिए तमहीद बांधी है। बस अब चले हैं मौला। एक मर्तबा चलते जा रहे थे, लश्कर दूर दूर हटी हुई थी। देखा कि हुसैन मौला ने इजाज़त ना दी। अब जो लश्कर बड़ा दूर था, जो दूर से तीरों की बारिश कर रहा था, मैंने कहा मौला अब्बास मौजूद है, क्या सुन रही है? एक मर्तबा मौला जाना शुरू किया, तीर की बारिश हो रही थी। कोई तीर कहाँ लग रहा था, कहीं हाथों पे लगा, कहीं शानों पे लगा, कहीं चेहरे पे लगा, कहीं रुखसार पे लगा, जिस्म लहूलुहान हो गया, हर तरफ से खून जारी था। एक मर्तबा मौला को धोखे से पेड़ के पीछे शख्स छुपा हुआ था, मौला का दायां बाजू कलम कर दिया, बायां बाजू कलम कर दिया। एक मर्तबा ये मंजर बीवी सकीना देख रही थी। बीवी कहती थी आओ बच्चों आओ, वो जो अलम दिख रहा है वो मेरे चचा अब्बास का है, अभी मेरे गैरतमंद चचा पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सैराब करूंगी। एक मर्तबा बीवी ने देखा, अलम दाएं झुकने लगा, अलम बाएं झुकने लगा। बीवी ने देखा, एक मर्तबा कूजा फेंक दिया, कहा परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो। एक मर्तबा बीवी ने देखा, अब अलम सीधा चलते हुए आ रहा था। बीवी ने शुक्र अदा किया। बीवी ने कहा बच्चों कूजों को उठा लो। एक मर्तबा कूजों को उठाया गया। एक मर्तबा चलते आ रहे थे, दूर पहुंचे, दूसरे शख्स ने पेड़ से छुपकर दूसरा वार किया, दूसरा शानक भी कलम हो गया। अब जो दूर फौज हटी हुई थी, करीब आकर तीरों की बारिश कर रही थी। मौला अज़ियत में थे, कोशिश थी कि मशक़े सकीना को खैमे में पहुंचा दिया जाए, बस कोशिश करते रहे। मौला अब्बास अलम में साए की तरह छाए हुए थे। ना जाने एक मलऊन का तीर चला, मशक़े सकीना छिद गई, पानी बह गया। अरे नन्ही सकीना मुंतजर थी, मेरा चचा पानी लेके आने वाला है। बस ये वो वक्त था, अरे हमारा कटे शानों वाला मौला, अरे सुलझना से ज़मीन पे मुंह के बल गिर गया। एक मर्तबा सदाएं दी, मौला अदरिकनी, आका मेरी मदद करो। मौला हुसैन चलते
उठाया, प्यार किया, चूमा, आगे बढ़े, दूसरे बाजू को उठाया, प्यार किया, चूमा। अब एक मर्तबा वहाँ पहुँचे, मौला अब्बास गिरे हुए थे। अल्लाह अकबर। मौला का सर अपने जानुओं पे रखा। मौला अब्बास से ना सर हटा लेते थे, फिर जानुओं पे रखा, फिर हटा लेते थे। कहा कि अब्बास ऐसा क्यों करते हैं? अब्बास मैं चाहता हूँ आपका सर मेरी गोद में रहे। कहा मौला मुझे याद है जब आप सीधे ज़मीन पे आएंगे आपका सर तो किसी के जानों पे ना होगा ना मौला। मौला मैं नहीं चाहता आप मेरा सर अपने जानों पे रखे। एक बार कहा अब्बास हम भाई हैं, हक अदा करने दो। मौला ने सर को उठाया, जानों पे रखा। बस एक मर्तबा अजीज़ों बातें हो रही थी। फरमाया मौला एक गुजारिश करना चाहता हूँ। फरमाया अब्बास क्या? मसीहा सुनिएगा। कहा अब्बास क्या? फरमाया मौला मेरी माँ ने मुझे बताया था जब मैं इस दुनिया में आया था मैंने सबसे पहले जियारत आपके चेहरे की थी। मौला मेरे हाथ नहीं है, मौला आपको जहमत नहीं देता। अगर मेरे हाथ सलामत होते, मौला मेरी एक आँख पे तीर लगा है, एक आँख में खून भरा हुआ है, मौला मेरे आँखों से खून को साफ कर दीजिए। आखिरी मर्तबा आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक मर्तबा मौला ने खून को साफ कर दिया। मौला ने जी भर के मौला अब्बास की ज़ियारत की। मौला अब्बास ने जी भर के मौला हुसैन की ज़ियारत की। अजीज़ों एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा अब्बास और क्या चाहते हो? फरमाया मौला मेरी माँ को शिकायत ना दीजिएगा। मेरी माँ ने कहा था हसन हुसैन से काम ना करवाना। मौला ये ना हो मेरी माँ नाराज हो जाए। अब्बास हुसैन को क्यों काम कह दिया था? कहा मौला मेरी मजबूरी थी, बाजू सलामत होते आग से ना कहता। मेरी माँ से शिकायत ना कीजिएगा। मौला ने प्यार कर दिया। एक मर्तबा कहा अब्बास अपनी मत वाली अब मेरी भी मान लो। कहा मौला हुसैन कह रहे थे अब्बास मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है तू मुझे भाई हुसैन कह के पुकारे। अब्बास आखिरी वक्त है, एक मर्तबा मुझे भाई कह के पुकार दे। अब मौला ने कहा हाय मेरा प्यासा भाई, हाय मेरा मजलूम भाई, हाय मेरा गरीब भाई, हाय करबला में तन्हा रह जाने वाला भाई, हाय 3 दिन का भूखा प्यासा भाई। अरे मेरा वो भाई जिसके लबों पर कांटे पड़े हुए। अजीजों अब मौला ने जब भाई कह दिया, उलमाए कराम कहते हैं मुमकिन हो सुर्ख आंधियां चली हो। एक मर्तबा जब मौला अब्बास ने मौला हुसैन को भाई कर दिया, एक आंधी चली हो, सियाह पोश बीबी तशरीफ लाई हो और कह रही हो ए अब्बास तूने मेरे हुसैन को भाई कह दिया। एक मर्तबा अब्बास मुझे माँ कह के पुकार ले अब्बास। अरे मैं हुसैन की माँ, अब्बास मुझे भी माँ कह के पुकार ले। मौला हुसैन ने कहा अब बातें हुई, बस मौला की शहादत हो गई। एक मर्तबा मौला ने कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर टूट गई। एक मर्तबा मौला ने मर्सिया कहा अब्बास फौजे अश्किया मुझ पर हंस रही है। अब्बास ये मुझे ताने देती है, कहती है तेरे कटे शाने वाले को हमने मार दिया, हुसैन तुझे भी ना छोड़ेंगे। कहते हैं अब्बास मैं इससे कलाम नहीं कर पा रहा, अब्बास मैं इससे बात नहीं कर पा रहा। अब्बास उनको इनको जवाब दो। अब्बास इनसे कहो हुसैन तन्हा नहीं है, तू मेरे साथ है। एक मर्तबा मौला मुझे जाते थे, कहा अब्बास मुझे छोड़ के मत जा। अब्बास ज़ैनब की रिदा का सामने था, मैं ज़ैनब को क्या कहूँगा। एक मर्तबा शायर ने कहा है हुसैन कहते थे क्यों आँख बंद किए हो हया से तुम, क्या कुछ नाराज हो सिफ्ते रसूल खुदा से तुम। अक्सर हमें बचाते थे गर्मी से हवा से तुम, हम थक गए हैं गर्द तो झाड़ दो कबा से तुम। फरमाया अब्बास दोपहर का वक्त बराबर पे धूप है, अब्बास साया करो लगता मेरे सर पे धूप है। अब्बास उठो साया करो
पिलाऊंगी, फिर उसके बाद सबको पानी पिलाऊंगी। एक मर्तबा अलम को देखा, जब अलम करीब आया तो देखा बाबा थे, मौला का अलम था। कहते हैं उलमाए कराम बीबी ने देखा अलम तो आ गया, अलमदार ना आया। बच्ची ने कूदे को फेंक दिया, कहा बाबा पानी नहीं चाहिए बाबा, पानी नहीं चाहिए बाबा, चाचा को बुला लो बाबा, चाचा को बुला लो बाबा। राह कूफा उस शाम में जब बच्ची तमाशे खाती थी, चाचा देखने चाचा, चाचा देखने चाचा, चाचा सिमर से कहा तमाचे ना लगे। कहते हैं चाचा तेरी भतीजी तमाशे